نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 68 سے 71 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آیت 68۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت 69۔ ترجمہ: آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، پھر طرح طرح کے پھل کھا اور اپنے رب کی صاف و آسان راہوں میں چل پھر۔ ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ واقعی اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت 68 اور 69 کا ترجمہ تھا۔ تفسیر۔ آیت 68۔ شہد بھی خالق کی ایک نعمت ہے۔ یہاں وحی سے حکم، الہام، ہدایت، ارشاد اور توفیق مراد ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی گئی کہ پہاڑوں، درختوں، چھتوں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، ان میں رہے سہے، اور درختوں اور بیلوں میں بھی۔ ذرا چھتا ملاحظہ تو کرو، کتنا مضبوط، کتنا خوبصورت اور کتنا دیدہ زیب ہوتا ہے۔ اس کے خانوں کی عمدگی میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ باقاعدہ ایک نظام کے ساتھ خانے خانے ہوتے ہیں، کوئی خانہ بھی بے قاعدہ اور بے نظام نہیں ہوتا۔ آیت 69۔ شہد کی مکھی کو تسخیری ہدایت۔ اللہ نے اس کو تسخیری ہدایت دی کہ یہ ہر پھل کے پھول چوسے اور ان میں سے قدرتی لطیف مشروب جمع کر کے رکھے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے آنے جانے کی راہیں آسان بنا دی کہ یہ جہاں چاہتی ہے اس عظیم فضا میں، گھنے بنوں میں، وسیع جنگلوں میں اور سر بفلک پہاڑوں میں آتی جاتی رہتی ہیں، پھر سیدھی اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ مجال ہے جو اسے بھولے یا اس سے دائیں یا بائیں ہو جائے، یہ کہیں بھی چلی جائے مگر لوٹ کر اپنے بچوں اور چھتے ہی کی طرف آئے گی۔ یہ پروں سے موم اور منہ سے شہد بناتی ہے اور دبر سے انڈے دیتی ہے اور صبح صبح اپنے کام پر چلی جاتی ہے۔ شہد کا بیان۔ شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے، سفید، زرد، سرخ وغیرہ۔ جیسے پھولوں سے رس چوسا جاتا ہے ویسا ہی رنگ ہوتا ہے۔ شہد مختلف بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ یہ فرما دیتا فیہ شفاء للناس تو شہد ہر بیماری کی دوا بن جاتا، لیکن کہا یہ گیا کہ فیہ شفاء للناس یعنی ٹھنڈی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے، کیونکہ شہد گرم ہے اور علاج زد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ فیہ شفاء للناس سے شہد مراد ہے یہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ، چنانچہ اس نے اسے شہد پلایا۔ دوسرے دن پھر کہنے لگا کہ شہد سے تو اسے اور بھی دست بڑھ گئے،
فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا، آخرکار اچھا ہو گیا۔ چونکہ مادہ جمع تھا پہلے، تو اسے شہد نے نکالا جس سے دستوں میں اضافہ ہوا، لیکن کیونکہ شہد گرم ہے، دہیائی سمجھا کہ شہد سے دست بڑھ گئے ہیں اور اس نے نقصان دیا، حالانکہ وہ اصلاح کر رہا تھا۔ پھر جب بار بار شہد پینے سے تمام ردی مادہ نکل گیا تو دست بند ہو گئے اور وہ اچھا ہو گیا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ 3 چیزوں میں شفا ہے، سینگی میں، شہد میں اور داغ میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ 2 شفا بخش چیزیں لازم پکڑ لو، شہد اور قرآن۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کمزور چھوٹے سے پرندے کے دل میں جو چیز ڈالی کہ بنوں میں جا کر تمام قسم کے پھولوں سے شہد لا کر جمع کرے، جو ایک پاکیزہ اور لطیف ترین مشروب ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے خالق کی عظمت و قدرت کی اور اس کی تسخیر کی بڑی زبردست نشانی ہے۔ انہیں اس بات سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ فعال و قادر، بڑی حکمت والا، بڑے علم والا اور بڑا فیاض و مہربان ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ آیت 70 ترجمہ: اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں فوت کر دے گا اور تم میں سے کسی کو ردی عمر تک پہنچا دیا جاتا تاکہ سمجھ کے بعد کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ یقین مانو اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 70 کا تفسیر۔ ردی عمر کتنے سال کی ہے؟ انسان میں اللہ ہی تصرف کرتا ہے، اسی نے اسے عدم سے وجود بخشا، پھر وہی ایک مقررہ مدت کے بعد اسے فوت کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو ردی عمر دے دیتا ہے کہ ان کے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ سورہ روم کی آیت 45 میں فرمایا اللہ ہی نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز جاننے کے بعد انسان کے ہوش و حواس درست نہ رہنے کی وجہ سے اب کچھ بھی نہیں جانتا۔ نکمی عمر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والحرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات۔ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، بڑھاپے سے، ردی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ آیت 71 ترجمہ: اور اللہ نے روزی میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جنہیں روزی میں فضیلت دی گئی وہ اپنی روزی اپنے غلاموں پر لوٹانے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے۔ تو کیا یہ مشرک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ آیت 71 کا تفسیر۔ آقا اور غلام کسی بات میں برابر نہیں۔ مشرکوں کی جہالت و نادانی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ کے غلام بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ حج کے تلبیے میں کہا کرتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں بحرز اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، اور اس کے مال کا بھی۔ معلوم ہوا کہ مشرک شریکوں کو اللہ کا مملوک اور غلام ہی سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں قائل کیا کہ تم کو تو یہ بات پسند نہیں کہ روزیوں میں تمہارے غلام تمہارے برابر ہو جائیں، پھر اللہ اپنی عبادت و تعظیم میں کیسے اپنے غلاموں کی برابری کو برداشت کر سکتا ہے کہ عبادت میں اللہ اور اس کے غلام برابر کر دیے جائیں۔ سورہ روم کی آیت 28 میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی کہ کیا ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے غلام تمہارے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مشرک اپنے غلاموں کو اپنے مال میں اور
عورتوں میں ہرگز شریک نہیں کر سکتے، پھر میرے غلاموں کو میری عظمت و عبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ اس آیت میں جھوٹے معبودوں کی تمثیل ہے کہ وہ میرے غلام ہیں اور میری عبادت میں شریک ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے غلام کو اپنی بیوی اور بستر میں شریک کرے؟ پھر اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو اور اس کے غلاموں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ جب تم شرکت غیر کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ وہ تو تم سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ نے جو غلہ اور جانور پیدا کیے، مشرکوں نے ان میں بتوں کا بھی حصہ لگایا اور اس کی نعمت کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 69 سے 71 کا ترجمہ اور تفسیر، جو ابھی 68 سے 71 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔